تو حاضرین محترم، بات وہی ہے کہ رسول اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو. اب سامنے کیسے پیش کریں؟ اچھا، اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے. اللہ نے یہی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. محبوب اگر یہ ظلم کر لیں، گناہ کر بیٹھے، اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر بیٹھے، تو اب سنورنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بخشش حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جاؤک، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، ان کا بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے کسی نے کہا تھا کہ نبی کے دامن رحمت سے لپٹ جاؤ اے جہاں والو. حضور کے دامن سے لپٹ جاؤ جہاں والو. کیوں؟ کیونکہ جو اس دامن سے لگتا ہے وہ تن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا. تو یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا کفن میلا نہ ہو، تو حضور کی غلامی میں آنا پڑے گا. اللہ نے یہی فرمایا قد افلح من تزکا. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا. اب دل پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ محبت رسول دل میں بسا لو اور کثرت سے درود شریف پڑھو. حضور کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو بدن اس سے جگمگا جاتا ہے، اس سے روح جو ہے وہ ترقی پا جاتی ہے. دوسرا کام جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کے نام کا چرچا کرو. بڑا مشہور مقولہ ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ. جو جس سے محبت کرتا ہے نا اکثر اس کی باتیں کرتا ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے اکثر، آپ کسی کے ساتھ بیٹھے تو وہ پیسوں کی بات کرے گا، کوئی کس کی بات کرے گا. جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی باتیں کرتا ہے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کس کی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ کی، کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کا ذکر کرو. مثال دے کے میں بات سمجھاؤں. علاقے کا کوئی بڑا آدمی کسی کا نام لے دے، آج علاقے کے ایم این اے ادھر آ جائے، وہ کہے کہ میں فلاں خان کو جانتا ہوں، فلاں صاحب کو جانتا ہوں، تو وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھو ایم این اے مجھے جانتا، میرا نام لے رہا تھا. وزیر، مشیر، کوئی بڑا وزیر اعظم کسی کا نام لے دے تو وہ پھولے نہیں سماتا. کسی کا نام اخبار اور میڈیا میں آ جائے تو وہ اس کو محفوظ کر کے سوشل میڈیا پہ بھیج رہا ہوتا ہے، دیکھو میرا نام آیا ہوا ہے. ارے یہ تو دنیا کی باتیں ہیں. وہ کتنا خوش نصیب ہوگا اللہ جس کا نام لیتا ہوگا، جس کا اللہ نام لیتا ہوگا. یہ فرش میں بیٹھ کے اللہ کا نام لے رہا ہے. اللہ اپنے شان کے مطابق عرش پہ اس کا نام لے رہا ہے. یہ لوگوں کے سامنے اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے اس کا نام لے رہا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ارشاد فرمایا میرے بندو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. کتنی بڑی بات ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ. کامیابی کی دوسری سیڑھی یہ ہے کہ انسان اللہ کے نام کا ذکر کرے، اللہ کے نام کو بلند کرے. تو اس لیے کوشش کیا کریں، اللہ کے نام کا ذکر کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں. اچھا، ذکر کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے اپنے دل اور دماغ میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں. اور ذکر کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے زبان سے جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اس طرح اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر اور آباد رکھا کریں. اور ذکر کا تیسرا طریقہ یہ ہے، علماء نے لکھا اگر گناہ کرنے جاؤ، اللہ کی نافرمانی کرنے جاؤ، تم نے کمرہ بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا، اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے تو چھپا لیا، لیکن اللہ سے. وہ زلیخا جب یوسف پاک کو لے گئی نا کمرے میں لے گئی، گناہ کی دعوت دی،
تو وہاں اس کا بت کھڑا ہوا تھا، تو اس نے بت پہ کپڑا ڈال دیا. پوچھا یہ کیوں؟ کہا کہ کہیں یہ دیکھ نہ لے اس لیے کپڑا ڈال دیا. تو یوسف پاک نے فرمایا میں جس رب کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ ہر جگہ دیکھتا ہے. پردے اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کی نگاہ کے سامنے رکاوٹیں ڈال سکتے نہیں ہے. ارے وہ رب تو اتنا عظیم ہے، اندھیری رات ہو، کالی سیاہ رات ہو، کالا سیاہ پہاڑ ہو، کالا سیاہ پہاڑ سے کالے رنگ کی باریک چوٹی ہو، اگر وہ چل رہی ہے اس کے پاؤں کی لگنے سے اس پتھر کے پہاڑ پہ جو نشان بن رہا ہے ہمیں دوربین خوردبین سے نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ اس کو ہمیشہ سے دیکھتا ہے اور ہمیشہ دیکھتا رہے گا. تو علماء نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اپنے دل اور دماغ میں یہ سوچ لے کہ کوئی اور چاہے مجھے نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے فرمایا کامیابی کی پہلی سیڑھی کیا تھی کہ دل کو پاک کرو. دوسری سیڑھی کیا ہے؟ رب کے نام کا ذکر کرو. تیسری سیڑھی کیا ہے؟ فرمایا فصلا، نماز پڑھو. یعنی ایویں مسجد میں نہ آ جاؤ، مسجد میں ایسے نہ آ جاؤ. اپنے آپ کو پاک صاف کرو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ. ماشاءاللہ حاجی صاحب خوشبو بانٹ رہے ہیں، خوشبو لگاؤ، اپنے آپ کو پاک صاف کرو، خوبصورت لباس پہنو، سر ڈھانپو، ادب احترام کے ساتھ مسجد میں آؤ. مولا اگر میں نے یہ سب کچھ کر لیا، مسجد میں آ گیا، تو کیا تو میری نماز قبول کر لے گا؟ فرمایا نہیں. ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ دل کی کوٹھری کو بھی پاک صاف کر کے میری یاد دل دماغ میں بٹھا کے فصلا، نماز پڑھنے آ جا. سجدہ کرنا تیرا کام ہے، تجھے بخش کے جنت میں پہنچانا یہ میرا کام ہے. تجھے بخش کے جنت میں پہنچانا یہ میرا کام ہے. تو میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، ایک ہے آپ جیسا خوش بخت انسان جو مسجد میں آیا ہوا ہے، ایک ہے وہ عجیب انسان جو گلی میں تو بیٹھا ہے، دکان میں تو بیٹھا ہے، پھٹے اور چوراہے پر تو بیٹھا ہے، گڈے کے اوپر رکھی ہوئی سلیب کے تو بیٹھا ہے، لوگوں کی عزتوں کو تو تک رہا ہے، آنے جانے والوں کو بڑے انہماک سے دیکھ رہا ہے، گلی میں بیٹھنا اس کو گوارا ہے، مسجد میں نہیں آ رہا. مجھے ایمان سے بتائیں آپ میں اور اس میں فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا.